ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم. مختصر حمد و صلات کے بعد حاضرین عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل مجدہ کا یہ احسان عظیم کہ اس نے آج ایک بابرکت نسبت کے ساتھ اپنے محبوبوں کے ذکر کی نسبت کے ساتھ ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. بہت سارے لوگ، بہت سارے دوست مختلف مقامات پر جمع ہوتے ہیں. کوئی اپنے دن بھر کی مصروفیات کی تھکن مٹانے کے لیے جمع ہوتا ہے، کوئی اپنے مشغولات بتانے کے لیے جمع ہوتا ہے، کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے جمع ہوتا ہے. سب کے جمع ہونے کا اپنا اپنا ایک نظریہ، اپنا اپنا ایک سبب ہوا کرتا ہے. اور ہمارا جو جمع ہونے کا سبب ہے وہ ہے اللہ اور اس کے محبوب بندوں کی یاد. جب سبب نیک ہے تو یقیناً جس کی یاد کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور جس کے محبوب بندوں کی یاد کے لیے ہم جمع ہوئے، یقیناً ہمارا یہ جمع ہونا یہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اس نشست کا ایک ایک لمحہ ہمارے نامہ اعمال میں بے انتہا اجر و ثواب کا ذخیرہ بن کر ایسا محفوظ ہوگا. اس دنیا کے اندر بھی ہم کو اس کی رحمتیں و برکتیں میسر آئیں گی، اور انشاءاللہ قبر و حشر کے اندر بھی جن کی نسبتوں کے ساتھ ان کا ذکر، ان کی نسبت ہمیں فائدہ پہنچائے گی. بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہی تمنا اور خواہش رہتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش اور راضی ہو جائیں. چونکہ حضور کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ اور جز ہے. جب تک حضور سے والہانہ عشق و محبت نہیں ہو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. بخاری شریف میں حدیث ہے، سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری اولاد، تمہارے والدین، حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی جب تک سرکار سے سب سے زیادہ محبت نہیں کی جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ وہ سرکار سے محبت کرے، سرکار کو راضی کرنے کی کوشش کرے. مگر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پوری امت محبت کرتی ہے، وہ سرکار خود کس سے محبت کرتے ہیں؟ ان کی محبت کا محور و مرکز کون سی شخصیت ہے، کون سی ذات ہے، کس کی محبت مطلوب ہے؟ مطلوب محمد مصطفیٰ. یعنی سرکار کی محبت، ایک تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب سے محبت کرنی ہے، دوسرا خود سرکار کہہ رہے ہیں مجھ سے محبت کرو. لیکن وہ کون ہیں جن کی محبت کا مطالبہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں؟ تو آج ایسے ہی نفوس قدسیہ کے ذکر کے لیے ہم موجود ہیں کہ جن کی محبت کو سرکار نے اپنی محبت قرار دیا ہے، اور جو ان سے محبت کرے انہیں اللہ کے محبوب ہونے کی بشارت اور نبی سنائی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بے بہا نعمتیں عطا فرمائی. ان نعمتوں پر سرکار نے ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم کفر و شرک کی گمراہی میں تھے، میں نے تمہیں نور ہدایت عطا فرمایا، نور ایمان عطا کیا، نور قرآن عطا کیا ہے، تو میرا تم پر احسان ہے کہ تم تو جہنم کے راستے پر گامزن تھے، میں نے تمہیں جنت کی شاہراہ پر چلایا ہے. تم تو سینکڑوں خداؤں کے سامنے سر جھکانے والے تھے، میں نے تمہیں توحید الہی کا سبق پڑھایا ہے.
تمہیں تو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا تھا، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کر تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے۔ اس وقت اس دنیا میں جو تمہارا عزت، احترام اور مقام ہے وہ سب میری تعلیمات کی وجہ سے، میرے سکھائے کی وجہ سے ہے۔ تو میں نے جب تمہیں اتنا کچھ سکھایا تو میرا کوئی حق بنتا ہے؟ تو مجھے فلاں نذرانہ چاہیے، مجھے فلاں وظیفہ چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں مجھے ان پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اجر تو وہ مانگے جس کے پاس کمی ہو، اجر تو وہ مانگے جس کے پاس کمی ہو۔ اور ہمارے آقا کی تو شان یہ ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اے حبیب کل جہاں میں ہم نے آج تک کسی کو اتنا نہیں عطا کیا جتنا ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کی تمام تر کنجیاں آپ کے حوالے کر دی ہیں، جس کو چاہیں زمین کی نعمتوں سے سرفراز فرما دیں اور جس کو چاہیں آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرما دیں، جس کو چاہے جنت کی نوید اور بشارت عطا فرما دیں۔ سب کچھ ہم نے تقسیم کرنے کے اختیار آپ کو عطا فرما دیا ہے کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم۔ معطی کہتے ہیں دینے والا، قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والا۔ تو رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ تو اللہ کی تمام تر نعمتیں در مصطفیٰ سے تقسیم ہوتی ہیں کہ منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جسے میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ وگرنہ بھیک مانگنے کا تو اصول یہ ہے کہ بھیکاری بھیک مانگتا ہے، جب داتا عطا کر دے تو بھیکاری بولتے اللہ تیرا بھلا کرے۔ مگر ہمارے سرکار کی بارگاہ وہ ہے کہ بھیک بھی آپ ہی عطا کرتے ہیں اور بھلائی کی دعا بھی آپ ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ انہیں تو اتنی بھی ہم سے تمنا اور آرزو نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے ہم سے کوئی اجر چاہیے، کوئی اجرت چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مگر فرمایا الا المودۃ فی القربى، کوئی اجر کوئی وظیفہ تو نہیں چاہیے، مگر ایک مطالبہ ہے جو پروردگار کی جانب سے ہے، وہ یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میرے خونی قرابت داروں سے محبت کرنا۔ یہ محبت وہ ہے تو یوں سمجھو کہ تبلیغ رسالت اور ایمان کی اتنی بڑی نعمت جو تم کو عطا کی ہے، اس پر کم سے کم اتنا تو حق بنتا ہے کہ وہ رسول جس نے سب کچھ تمہارے لیے قربان کر دیا ہے، اس رسول کے گھرانے سے محبت کی جائے، اس رسول کے بچوں سے محبت کی جائے، اس رسول کی شہزادی سے محبت کی جائے، اس رسول نے جن سے محبت کی ان سے محبت کی جائے۔ اب بظاہر کوئی چھوٹے ذہن کا شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھائی یہ بھی تو ایک مطالبہ ہی ہو گیا نا، کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جی نبی کے گھر والوں سے محبت کرو، ان کی اولاد سے محبت کرو، ان کے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ تو اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم نبی مکرم پہ خوب کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ اب اللہ نے حکم دیا مومنین درود و سلام بھیجتے۔ اب جو ہم درود و سلام سرکار پہ بھیجتے ہیں تو کیا ہمارے درود سے سرکار کے مراتب میں اضافہ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سرکار کے مراتب اور مقام تو اس بلند کیفیت پر ہے کہ ہم درود پڑھیں یا نہ پڑھیں سرکار کے مرتبے پہ کوئی فرق، مگر جو ہم درود پڑھتے ہیں اس درود کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو جب ہم درود بھیجتے ہیں اس کا الٹیمیٹ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ خود ہم غلاموں کو ہوتا ہے۔ ادھر درود بھیجتے ادھر رب کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ تو سرکار کے گھر والوں سے جو محبت ہے اس کا فائدہ بھی ہمیں حاصل ہونا ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ اس دنیا میں مومن کی سب سے قیمتی متاع جو ہے نا وہ اس کا ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان سلامت لے کر جانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مرتے وقت اگر ایمان سلامت
تو دنیا میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی، ایمان کی برکت سے اللہ کرم کرے گا، معافی مل جائے گی، رسول اللہ کی شفاعت میسر آئے گی، انشاءاللہ معافی مل جائے گی۔ لیکن معاذ اللہ اگر مرتے وقت ایمان سلامت نہ رہا تو آپ کی زندگی بھر کی عبادت، نوافل، باجماعت نمازیں، تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں، تلاوت قرآن، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے طواف، اگر معاذ اللہ مرتے وقت ایمان سلامت نہ ہو تو کوئی ایک نیکی بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ نیکیاں اس وقت فائدہ پہنچائیں گی جب ایمان سلامت، اگر ایمان سلامت نہ رہا معاذ اللہ تو نیکیاں کوئی فائدہ پہنچانے والی، نہ اللہ کا رحم ملے گا، نہ رسول اللہ کی شفاعت ملے گی۔ سب چیزیں اگر ملیں گی تو کس کی وجہ سے؟ زور سے بولیے۔ اب ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو اس دنیا سے کیا لے کر جانا ہے؟ سلامت لے کر جانا ہے۔ اس کی فکر کرنی ہے کہ اپنا ایمان کیسے بچاؤں، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے آخر کیا کروں۔ یہ کوئی ایسی شے تو ہے نہیں کہ تجوری کے اندر بند کر رکھ دوں، یہ تو نور ایمان ہے جو سینے کے اندر ہے، اور اس کو اچکنے کے لیے شیطان بھی موجود ہے اپنے ہرکاروں کے ساتھ، پھر نفس امارہ بھی موجود ہے، زمانے بھر کے فتنے بھی موجود ہیں، ہر کوئی میرے ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو ایمان بچاؤں تو بچاؤں کیسے؟ تفسیر روح البیان میں علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی اسی آیت کی ضمن میں، فرماتے کہ من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، فرمایا کہ اگر اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے تو اس ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے اپنے سینے میں آل محمد کی محبت کو داخل کر لو۔ تو جو رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت کو دل میں لے کر مرے گا، فرمایا وہ حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ یعنی اگر ہم رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا فائدہ بھی خود ہمیں ہی حاصل ہو رہا ہے کہ ایمان کی سلامتی نصیب ہو جاتی ہے۔ اب شخصیات ہی اتنی پیاری ہیں کہ جب ان کا ذکر آتا ہے تو خود بخود مومن جسے ایمان کا نور میسر ہے وہ خوش ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، اسے ایمان کی تازگی ملتی ہے، چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، ایمان کو تازگی نصیب ہو جاتی ہے۔ خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات تو شامل ہیں ہی، چونکہ سب سے پہلے گھر والی کو ہی کہا جاتا ہے۔ اردو کے اندر بھی ہم دیکھیں جب آپ کے گھر پہ شادی کارڈ آتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے مع اہل و عیال، گھر والوں کے ساتھ۔ تو اہل و عیال میں کس کو شامل کرتے ہیں؟ مطلب بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو وہ تو بیوی بچے تو آپ کے آلموسٹ اہل خانہ میں، اہل بیت میں داخل ہیں ہی، انہیں کوئی نکال ہی نہیں سکتا۔ مگر زمانے کا ایک دستور ہے کہ وہ بیٹی جس کو بیاہ دیا جاتا ہے، جس کی رخصتی ہو جاتی ہے، جو دوسرے خاندان میں چلی جاتی ہے، پھر وہ اپنے باپ کے گھر کا حصہ نہیں رہتی، پھر وہ دوسرے خاندان کا حصہ بن جاتی ہے، پھر ان کی نسلوں کو آگے بڑھاتی ہے جس خاندان میں وہ بیاہ کر جاتی ہے۔ اب آپ کے گھر میں شادی کارڈ آئے ماں اہل و عیال، تو اب شادی شدہ بچی کو لے کر نہیں جاتے کہ وہ پرائے گھر کی ہو گئی ہے۔ یہ زمانے کا دستور رہا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اعزازی مقام عطا فرمایا کہ زمانے بھر میں جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو اپنے سسرال کی جب ہوتی ہیں تو غیر ہو جاتی ہیں، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی وہ شہزادی ہے جو اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد بھی باپ کے گھر کا ہی حصہ رہتی ہے۔ نہ صرف وہ باپ کے گھر کا حصہ ہے بلکہ بیٹی کا شوہر بھی اس گھر کا حصہ ہے، اور اس بیٹی کی اولادیں بھی اس گھر کا حصہ ہیں۔ اس لیے پیارے آقا نے خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن اور امام حسین کو اپنی چادر کے اندر لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ میری اہل بیت ہیں۔ جو کہ زمانہ ان کو اہل بیت نہیں سمجھتا، سوسائٹی کے اندر بیائی ہوئی بیٹی اور اس کی اولادوں کو گھر کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، مگر میرے مولا
یہ میری بیٹی مجھے اتنی پیاری ہے کہ نہ صرف یہ میرے گھر کا حصہ ہے بلکہ اس کا شوہر بھی میرے گھر کا حصہ ہے اور اس کی اولادیں بھی میرے گھر کا حصہ ہے۔ بلکہ ان اولادوں پر تو سرکار کو اتنا پیار ہے اور اس شہزادی پر سرکار کو اتنا پیار ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ زمانے بھر کے مردوں کے نسب ان کے بیٹوں سے چلتے ہیں، زمانے بھر کا نسب بیٹوں سے چلا کرتا ہے، مگر میرا نسب اور میری اولاد اللہ نے میری اولاد کے ذریعے چلانی ہے۔ اب جو سیدہ پاک کی اولاد ہے وہ اپنے آپ کو ابن رسول کہتے ہیں، رسول کا بیٹا، خود سرکار کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ سیدہ کائنات سے چلانا ہے۔ اب سیدہ کائنات، آپ کا نام نامی اس میں گرامی اتنا بابرکت کہ جب بھی اہل ایمان یہ نام لیتے ہیں تو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ لیا کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو اس نام سے منسوب کرنے میں سعادت سمجھتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے میری بیٹی کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اور جو جو فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ سیدہ پاک کے اعزاز و اکرام کو سرکار علیہ السلام نے یوں بھی اظہار فرمایا کہ روز محشر جب میدان محشر میں تمام اہل محشر جمع ہوں گے تو ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو۔ کیوں؟ فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 حوروں کی معیت میں پولیس حراست سے گزرنے والی ہے۔ اس اعزاز کے ساتھ وہ اللہ کی نیک بندی جنت میں جائیں گی۔ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے حسنین کریمین کی والدہ بھی بنایا ہے، رسول اللہ کی لخت جگر بھی بنایا ہے، علی کی زوجہ بھی بنایا ہے۔ یعنی اس وقت عظمتوں کے جتنے مینارے ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب سیدہ پاک کی چادر کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ نے کہا کہ حذیفہ تو سرکار کے پاس جاتا مگر کبھی میری مغفرت کی دعا نہیں کروائی تو نے، آج تو جا تو رہا ہے میری مغفرت کی دعا ضرور کروانا۔ حضرت حذیفہ نماز مغرب میں پہنچے، نماز مغرب میں جب پہنچے تو سرکار علیہ السلام اپنے مصلی سے ہٹے نہیں، سرکار وہیں بیٹھے رہے اور مختلف اوراد و وظائف کے اندر سرکار مشغول رہے۔ حضرت حذیفہ کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آگے جائیں اور سرکار کو خلل ڈالیں کچھ، اتنے میں عشاء کی نماز ہو گئی، سرکار نے وہیں عشاء کی نماز بھی ادا فرمائی، حذیفہ بھی وہیں عشاء کی نماز میں موجود رہے۔ اب فکر مند ہے کہ میں نے اماں کی بات اگر پوری نہیں کی تو اماں خفا ہو جائیں گی۔ سرکار نماز پڑھا کر اپنے کاشان اقدس کی طرف جب چلنے لگے تو حضرت حذیفہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ سرکار نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، پیچھے مڑے بغیر کہنے لگے کون؟ حذیفہ، اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ ابھی اپنی زبان پر آرزو لے کر بھی نہیں آئے اور سرکار نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، پہلے ہی فرما دیا۔ تو سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ کون آ رہا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا لے کر آ رہا ہے، کیا تمنا اس کے دل میں۔ فرمایا حذیفہ ابھی ابھی آسمانوں کا ایک فرشتہ میرے پاس آیا سلام پیش کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے یہ کبھی دنیا میں نہیں آیا، اور اس فرشتے نے آ کر جب مجھے سلام کیا تو یہ نبی سنائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یا رسول اللہ آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے جو نواسے ہیں، جو لخت جگر ہیں شہزادی کونین کے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یا رسول اللہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب بتائیے، جن کے نانا سردار، جن کے بابا سردار، جن کی والدہ سردار، جو خود سردار، اور سرداری بھی دنیا کی نہیں جنت کی سرداری، ہمیشہ رہنے والی سرداری، بھلا وہ دنیا کی کسی تخت کے لیے اور دنیا کی کسی حکومت کے لیے لڑیں گے؟ وہ یہ حکومتیں تو ان کی ٹھوکروں کے اندر ہوتی ہیں، وہ تو ایسی حکومت کرتے ہیں کہ زمانے گزر جاتے ہیں مگر دلوں پر ان کی حکمرانی ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے، وہ تو ایسی حکومتیں کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے پاس آئے،
سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہنے لگے سرکار اس شان سے تشریف فرما ہوا کہ سرکار نے کمبل اوڑھا ہوا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ سرکار کی دونوں جانب گود میں کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ ہے، مگر کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں سرکار سے پوچھوں۔ جس مسئلے کے لیے آیا تھا وہ مسئلہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار نے کرم فرمایا، مسئلہ حل ہوا۔ جب جانے لگا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سرکار نے کمبل ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں، دو نورانی چہرے برآمد ہوتے ہیں۔ سرکار کے دائیں بازو پر امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں ننھے شہزادے سرکار کی گود میں ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ سرکار نے ان کی زیارت کروا کر رب کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیے، فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ زمانہ ازل سے یہ دیکھ رہا ہے کہ جس نے سرکار کے شہزادوں سے محبت کی ہے اللہ نے اس کو محبوب بنایا ہے۔ غوث اعظم ہیں تو اسی وجہ سے محبوب ہے، خواجہ غریب نواز ہیں تو اسی وجہ سے محبوب ہے، بابا فرید کے ڈنکے بج رہے ہیں تو اسی وجہ سے بج رہے ہیں۔ کوئی ولی رسول اللہ کے شہزادوں کا بغض دل میں رکھ کر ولی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا دوست وہی ہوگا جو رسول اللہ کے شہزادوں سے محبت کرنے والا ہوگا۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں رسول اللہ کی یہ محبت نظر نہ آئی۔ وہ امام حسین جن کے لیے سرکار نے سجدے لمبے کر دیے کہ کہیں میرا حسین زمین پر گرے تو چوٹ نہ لگ جائے، ان کی خاطر سرکار سجدے لمبے کر دیں، اور اسی حسین کو دنیا کی حکومت کی خاطر چند بدبخت لعین اور پلید لوگ گھوڑے کی زین سے گرائیں، تو ذرا اندازہ لگا سرکار کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، سرکار کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی۔ وہ حسین جس کا رونا سرکار کو گوارا نہ تھا، اس حسین نے میدان کربلا میں کیا کیا دکھ نہ دیکھے۔ ایک امتحان تھا رب کی طرف سے، اور وہ اس امتحان میں سرخ روح ہوئے۔ آپ دیکھیں ہمارے بچوں کا اگر امتحان ہونے والا ہو تو بچے بھی پریشان ہوتے ہیں اور والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، امتحان ہونے والے تیاری کراؤ تیاری کراؤ تیاری کراؤ تیاری کراؤ تاکہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں۔ امام حسین کا جو کربلا میں امتحان ہونا تھا، اس امتحان کی ڈیٹ شیٹ تو آپ کی پیدائش کے ساتھ آ گئی تھی کہ مولا حسین میدان کربلا میں شہید کیے جائیں گے، آپ کی ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی خبر تھی، مگر اس امتحان کی ٹلنے کی کسی نے دعا نہیں کی۔ نہ سرکار نے دعا مانگی کہ حسین مجھے بڑا پیارا ہے، میں کس طرح اسے خاک و خون پہ تڑپتا ہوا دیکھوں گا، یہ امتحان ٹال دیا جائے۔ نہ سیدہ خاتون جنت نے دعا کی ہے، نہ مولا علی نے دعا کی، نہ امام حسن نے، نہ خود امام حسین نے دعا مانگی کہ مولا یہ امتحان ٹال دے۔ کیوں؟ جس کی تیاری پکی ہوتی ہے وہ امتحان سے بھاگتا نہیں ہے۔ امتحان سے تو وہ بھاگتے جس کی تیاری نہ ہو کہ یار پرچہ کینسل ہو جائے، پرچہ کینسل ہو جائے، اور جس نے بھرپور تیاری کی ہو وہ بھاگتا۔ تو تیاری ایسی کروائی گئی کہ دعائیں تو کی ہیں مگر کسی نے امتحان ٹلنے کی دعا نہیں کی، بلکہ جس نے بھی دعا کی ہے تو دعا کی ہے اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے پروردگار جب میدان کربلا میں حسین پر ابتلا اور آزمائش آئے، اور آزمائش اس عروج اور نہج پر پہنچ جائے کہ اپنے بھتیجوں کے لاشیں اٹھانے پڑے، اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھانے پڑے، اور 6 ماہ کے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو، تو مولا اس وقت حسین کے پائے استقلال میں لرزش نہیں آنی چاہیے۔ اے پروردگار اس وقت حسین کو صبر بھی عطا فرمانا، صبر پہ اجر بھی عطا فرمانا۔ یہ تیاری ہے مولا حسین کی، اور مولا حسین نے صبر بھی کمال کا کر دکھایا ہے اور اجر بھی کمال کا رب کی بارگاہ سے پایا ہے۔ ایسا صبر جو کائنات میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور اجر دیکھیں کہ یزیدی یہ سمجھے تھے کہ ہم امام حسین کو شہید کر دیں گے تو شاید ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کے ایک شہزادے حیات رہے، سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اوسط ان کا نام تھا، باقی سب تو شہید کر دیا گیا۔ وہ سمجھے تھے کہ شاید اب ایک بیٹے سے کتنی اولادیں ہوں گی، پتہ نہیں شادی ہوگی نہیں ہوگی، بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، تو شاید ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔
مگر وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ مولا حسین کو شہید کر کر ان کی نسل ختم کر دیں گے، خدا نے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا ہے، مگر حسین کے شہزادے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آج بھی حسینی سادات اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، مگر جہاں مر میں حسین حسین ہو رہا ہے، یہاں بھی حسین کا چرچا ہو رہا ہے، روز حشر بھی حسین کا چرچا ہوگا۔ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے۔ ایک صدا ہے صاد سے، اس کا مطلب ہے پکار، اور ایک صدا ہے سین سے، اس کا مطلب ہے ہمیشہ، یعنی ہمیشہ ایک ہی نعرہ گونجے گا، یا حسین یا حسین۔ تو صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے، بشر سے چل بشیر تک، بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، اور قیامت تک حسین بھی رہے گا، حسین کا نام بھی رہے گا، حسین کا نظریہ بھی باقی رہے گا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں امام حسین کا نام لینے والوں میں رکھا، ان کا ذکر کرنے والوں میں رکھا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ذکر حسین کی برکت سے ہمیں کردار حسینی بھی عطا فرمائے، ہمیں اخلاق حسینی عطا فرمائے، ہمیں ذوق حسینی عطا فرمائے، اور ہمیں شوق شہادت عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔